ایمان ما محبت آل محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ اجمعین. یا غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے قبلائے دی مددے کعبائے ایما مددے سنیم نارائے یا غوث اعظم مزنم دم رضا اختر رضا خان قطب عالم مزنم. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. حضور کا ذکر ایسا ہے کہ اہل ایمان کے سامنے جب کیا جاتا ہے اس کے قلب کو قرار ملتا ہے, اس کے دل کو تسکین ملتی ہے. امام شافعی نے فرمایا تھا میرے محبوب کا ذکر چھیڑو, یہ ایسا ذکر ہے تم اس کو جو ہی چھیڑتے چلے جاؤ گے اس کی خوشبو بڑھتی چلے جائے گی, اس کی خوشبو بڑھتی چلے جائے گی. امام شافعی نے ایک اور جگہ فرمایا, کہا کہ شرح دلائل الخیرات کے اندر فرماتے ہیں, کہا کہ جس کے دل کو حضور کا ذکر سن کے قرار نہ ملے اس کے سینے میں دھڑکنے والا کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. کہتے محب کے لیے یہی کافی ہوتا ہے کہ اس کے سامنے اس کے محبوب کا تذکرہ کر دیا جائے, اس کے سامنے اس کے محبوب کا تذکرہ کر دیا جائے. کہا یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم حضور کے امتی ہیں, یہ ہماری خوش قسمتی کہ ہم حضور کے امتی ہیں. ساری زندگی اللہ کا شکر ادا کرتے رہے تو یہ بھی شکر ادا ہے کہ ہم حضور کے امتی. نبی انتظار کرتے رہے, نبی منتظر رہے, 12 نبیوں نے انتظار کیا, حضور کی امت میں ہونے کے لیے تمنا کی. نستورہ رہب انتظار کرتا رہا, بحیرہ رہب انتظار کرتا رہا. شب ہجر کی سختیاں کو یس سے جا کے پوچھے, تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی. ہم نے تو کوئی انتظار نہیں کیا. کہا کہ آئے سلمان فارسی کی کہانی سنتے ہیں, مجوسی کے بیٹے تھے, حق کی تلاش میں نکلے, باپ نے گھر سے نکال دیا. کہا کہ ایک پادری کی ساری زندگی جا کے خدمت کی, اور یہ واحد صحابی ہیں جو روایات ملتی کہ ان کی عمر مبارک 360 سال تھی, یہ واحد صحابی ہیں. کہا کہ ایک پادری کی ساری زندگی جا کے خدمت کی, جب اس کا آخری وقت آیا نا اس نے کہا کہ میری تدفین کے بعد غموریا چلے جانا, وہاں کا پادری خدا رسیدہ ہے, تمہیں وہاں سے کچھ مل جائے گا. کہتے کہ میں نے اس پادری کی تدفین کی اور غموری آ گیا. آگے اس پادری کی ساری زندگی آ کے خدمت کی, جب اس کا آخری وقت آیا نا اس نے کہا اب کوئی ہے نہیں جس کے پاس میں تمہیں بھیجوں, لیکن نبی آخر الزمان کے ظہور کے لمحے آ گئے ہیں. وہ یثرب, وہ مدینہ, وہ اس نبی کی ہجرت گاہ ہوگی, تم وہاں چلے جاؤ, وہاں تمہیں کچھ مل جائے گا. کہتے میں نے اس سے کہا کہیں میں دھوکہ نہ کھا جوں, مجھے کوئی نشانی بتاؤ. کہا کہ حضور کی 3 نشانیاں ہیں, ایک وہ نبی صدقہ نہیں لے گا, ایک وہ نبی صدقہ نہیں لے گا, دوسرا ہدیہ رد نہیں کرے گا, تیسرا 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی. کہتے میں اس کی تدفین کی اور مدینے جانے والے قافلے میں شریک ہو گیا. کہتے قافلے والوں نے پکڑ کے مجھے اپنا غلام بنا لیا, لیکن مجھ پہ مہربانی یہ کی کہ مجھے بیچا جا کے مدینے میں. ایک یہودی نے مجھے خرید لیا, کہا کہ میں اس کے باغ میں گوٹی کرتا, کام کرتا, کھجورے توڑتا, لیکن میں اس انتظار میں تھا کہ کب وہ نبی آخر الزمان آئے اور کب مجھے دید ہو. کبھی عرش پر, کبھی فرش پر, کبھی ان کے در, کبھی در بدر, غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. کہا کہ ایک دن میں کھجورے توڑ رہا تھا کہ ہواؤں میں مستی پیدا ہوئی اور ہر سمت سے طلع البدر علینا کی صدائیں گونجنے لگی. میں سمجھ گیا کہ وہ لمحے آگے ہیں. میں چھلانگ لگائی اور دوڑ پڑا. میرے آقا نے سمجھا شاید غلام بھاگ گیا, اس نے دوڑ کے مجھے پکڑ لیا. کہا کہ میں اس کو کہا کہ میں نوکر تیرا ہی ہوں پر دل نوکر کسی اور کا, میں بھاگوں گا نہیں, مجھے جانے دے. کہا کہ میں کچھ کھجورے لے گیا تھا صدقے کی نیت سے, میں نے جا کے حضور کو پیش کی. حضور نے کہا ہم نبی صدقہ نہیں لیتے. کہتے نشانی ایک پوری ہوگی. دوسری نشانی, کہا کہ کچھ عرصہ گزرا, میں پھر کھجورے لے گیا اور میری نیت ہدیہ کی, حضور نے قبول فرما لی. کہا 2 نشانیاں پوری ہوگی. میں بھی کہتا تھا تیسری نشانی بھی پوری ہو لے پھر مانوں گا. کہتے کہ حضور ایک دن میں باغ میں کام کر رہا تھا, حضور اپنے رحمت والے قدم لے کر میرے باغ میں آ گئے. کہا کہ میں حضور نے اپنے مبارک کندھے پر چادر اوڑھی ہوئی تھی اور چادر کی اوٹ میں مہر نبوت چھپی ہوئی تھی. کہتے کہ میرے دل میں تمنا تھی کہ ایک تیز جھونکا ہوا کا آئے اور چادر اٹھ جائے اور میں مہر نبوت کی زیارت کر لوں. کہا کہ حضور میرے ارادہ قلب سے آگاہ ہوئے, فَأَلْقَى إِلَيَّ رِدَاءَهُ
حضور نے چادر اتار کر میری جانب پھینکی اور اس طرح رک کر کے فرمایا انظر الی ما امرت به، کہا اس پادری نے جو بتایا تھا دیکھ لے آ کے، کہتے میں نے دیکھا کہ حضور کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، اور یہ دوسرے صحابی ہیں جنہوں نے حضور کی مہر نبوت کو بوسہ بھی دیا۔ کہا بنو سعد کے مقدر بھی جاگ اٹھے۔ وہ کیا وہ خوش نصیب فضائیں تھی، خوش نصیب وادیاں تھی جس میں حضور کے بچپن کے ابتدائی سال گزرے۔ کہتے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ جب حضور کو لے کے گئی نا تو حضور کے جلال کی چمک اتنی تھی، جمال کی، کہ باقاعدہ باقی عورتوں نے حلیمہ سعدیہ سے پوچھا کہ اے حلیمہ کیا تو اتنی امیر ہو گئی ہے کہ رات کو بھی دیا نہیں بجھاتی؟ کیونکہ اس زمانے میں جو امیر کبیر لوگ بھی ہوا کرتے تھے وہ بھی رات کو دیا بجھا دیا کرتے تھے۔ کہا حلیمہ تو اتنی امیر ہوگی کہ رات کو بھی دیا نہیں بجھاتی؟ کہا کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں میں ہمارے گھر میں دیا کون سا جلتا ہے۔ کہا کہ وہ آئے اور جھولیاں پھیلائی ہوئی تھی، کہا پالنے میں حضور تھے، کہا کہ کننا نحتاج الی السراج میری یوم سنۃ، کہا کہ جب سے یہ پیارا گھر آیا ہے میں نے سارے دیے ہی توڑ دیے، میں نے سارے دیے ہی توڑ دیے۔ کہا کہ وہ کہتے تھے نہ دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ، عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ۔ کہا کہ یہ حلیمہ سعدیہ کو یہ جو ہے وہ مقدر کی بات ہے کہ حضور ان کے گھر میں تشریف لائے۔ کہتے کہ جہاں حضور کو لے کے جاتی ہوں اگر جہاں وہ روشنی نہیں ہوتی وہاں حضور کا چہرہ انور کر دیتی، وہاں روشنی ہو جائے گا۔ کہتے حلیمہ دا چھپر کھجوری دے تھلے، ہورا بچھالے نوری مسلے، فرش تو عرش تک پہ گئی دہائی، حلیمہ نے لٹ لی خدا دی خدائی، حلیمہ نے لٹ لی خدا دی خدائی۔ کہتے کہ حضور کے جلال کی چمک اتنی تھی، جمال کی، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر فرماتی کہ ایک دن میں کچھ سی رہی تھی، یہ صحیح حدیث ہے، کہا کہ میں ایک دن کچھ سی رہی تھی تو میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی اور حضور کے کاشان اقدس میں چراغ میں ڈالنے کے لیے تیل بھی موجود نہیں تھا۔ کہا کہ میں سوئی ڈھونڈ رہی تھی اور حضور کاشان اقدس میں حاضر ہوئے، تشریف لے کر آئے۔ کہا کہ حضور نے آ کے پوچھا عائشہ کیا کر رہی ہو؟ کہا کہ میں حضور سوئی ڈھونڈ رہی ہوں، اندھیرا ہے۔ کہا کہ حضور صرف مسکرائے، حضور صرف مسکرائے، حضور کے دہن مبارک سے اتنی روشنی نکلی کہ حضرت عائشہ کہتی میں نے سوئی ڈھونڈ لی، میں نے سوئی ڈھونڈ لی۔ کہتے حضور کے دونوں دانتوں کے درمیان ہلکا سا سوراخ تھا، جب حضور گفتگو کیا کرتے تھے نا وہ روشنی چھن چھن کر حضور کے منہ سے باہر آیا تھا، چھن چھن کر حضور کے۔ کہتے کہ جب حضور بولا کرتے تھے سامنے دیواروں پہ حضور کے نور کا عکس پڑا کرتا تھا۔ کہا کہ جب حضور وہ حضرت امام زرقانی نے لکھا ہے کہ حضور ایک دن سیر کرتے کھلی وادیوں میں تشریف لے گئے مدینہ شریف میں۔ کہا وہاں چراغاں میں ایک وفد طارق رکا ہوا تھا اور وہاں اونٹ چل رہے تھے، اور جو عرب لوگ ہیں ان کو معلوم ہے اور ان کو پتا ہے کہ سرخ اونٹ کی قیمت عرب میں کیا ہے، سرخ رنگ کے اونٹ کی قیمت عرب میں کیا ہے۔ کہا کہ حضور نے کہا ان کو کہ یہ اونٹ بیچتے ہو، سرخ رنگ کا اونٹ حضور کو پسند آیا۔ کہا کہ یہ اونٹ بیچتے ہو؟ کہا کہ انہوں نے نہ بھی بیچنا ہوتا تو کہا ہاں بیچتے ہیں، کیونکہ حضور نے جو پوچھا تھا فروخت کرنا تھا کہ نہیں کرنا تھا، لیکن انہوں نے کہا ہاں بیچتے ہیں، سودا طے ہو گیا۔ حضور نے کہا میں تو کوئی تاجرانہ غرض سے آیا نہیں تھا، میں تو سیر کرتا آیا، تیرا میرا سودا ہو گیا، اب میں اپنے شہر میں جا کے اس کی قیمت تمہیں دیتا ہوں، اپنے شہر میں جا کے اس کی قیمت تمہیں بیچ دیتا ہوں۔ کہا کہ وہ کہتے ٹھیک ہے۔ کہتے حضور اونٹ کی جو ہے لگام پکڑی اور آگے آگے چل دیے۔ کہا کہ جب حضور کو وہ دیکھتے رہے، جب حضور نظروں سے اوجھل ہو گئے نا، جب حضور نظروں سے اوجھل ہو گئے تو کہا وہ ایک دوسرے دل پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے، ایک دوسرے سے کہنے لگے یار ایک شخص آیا تم سے ادھار سودا لے گیا اور تم نے اس کا آتا پتہ بھی نہیں پوچھا، تم نے اس کا آتا پتہ بھی نہیں پوچھا۔ کہتا ایک تو کہتا جب وہ بولتے تھے تو منہ سے پھول جھڑتے تھے، کہتے کہ وہ جب وہ دیکھتے تھے تو کیا خوب سجنویاں اکھیاں نے، جی میں پر کے سرائیاں رکھیاں نے، تو ہجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جے رخ تو نقاب ہٹاوے، جے او کھیلے کھولے پیچ زلف دے، ایتھا راہی راہ پل جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، آنکھوں بڑے تے انج پیا جاپے جی میں خانہ کھل جاوے، اللہ اللہ حسن سجندہ چال نہ چلی جاوے، بچھنے ڈر دی مشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے، علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے، کیے جاز نظر وچ ہوتی جو آوے وک جاوے،
خود کو دینے مولے دنیا کوئی ویلا ہی جان بچاوے آزم ایڈا سونا ماہی سانو کترے نظر نہ آوے آزم ایڈا سونا ماہی سانو کترے نظر نہ آوے کہا کہ جب انہوں نے کہا نہ کہتے جب ہم کسی کو ادھار سودا دیتے ہیں نا تو اس کا پتہ ہم پوچھتے ہیں نقد دے تو پھر ہم اس کا پتہ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے کہتے انہوں نے کہا ایک انجان شخص آیا اور تم سے ادھار سودا لے گیا تم نے اس کا پتہ بھی نہیں پوچھا وہ قیمتی اونٹ ہمارا ہتھیا کے لے گیا کہتے اب تک خاموش قافلے کے سردارہ کی بیوی نے اب تک خاموش بیٹھی خیمے کا پردہ سرکایا اور کہا انا سامنتن لجمل سامنتن لا یخبر بکم کہا کہ اگر وہ قیمت نہ دینے آیا تو میں ضامنہ ہوں میں قیمت دوں گی کہا کہ اچھا تو اسے جانتی ہے کہا واللہ میں بھی نہیں جانتی کہا پھر ضمانت کیسی دیتی ہے کہا کہ جب وہ تم سے سودا کر رہا تھا نا میں نے خیمے کی اوڑ سے اس کا چہرہ دیکھا تھا اور جس کا چہرہ اتنا سونا ہو وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا.